سید ابو الحسن اصفہانی سے ملاقات سے 6 گھنٹے پہلے 1896۔ اس عالم میں طبقات وجود رکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف نچلے طبقے سے واقف ہیں جسے ناسوت کہا جاتا ہے۔ وہ عالم جہاں بالا تر عوالم کے بارے میں شدید فراموشی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ اس درمیان بعض افراد جہاد فی سبیل اللہ پر کمر باندھ لیتے ہیں اور عوالم بالا کے مسافر بن جاتے ہیں۔ انہیں سالک کہا جاتا ہے۔ سالک جب دنیا سے گزر جائے تو برزخ دیکھتا ہے۔ البتہ اگر کوئی سالک نہ بھی ہو تو جب مرتا ہے تو عالم برزخ میں بہرحال داخل ہو ہی جاتا ہے، لیکن سالک موت سے پہلے مر جاتا ہے اور خود کو عالم برزخ یا عالم مثال میں پاتا ہے، جہاں صورتیں تو ہیں لیکن اس ناسوتی مادے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں سب چیزیں ہیں لیکن لطیف تر۔ پھر اگر اس نے برزخ میں بھی جہاد کیا اور توحید کی سمت ہجرت کی ہمت کی تو وہ عالم روح یا عالم عقل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ عالم جہاں حقائق مادی صورتوں کے بغیر ظاہر اور نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ معانی کی سلطنت ہے۔ اگر وہ وہاں سے بھی سفر کر جائے تو توحیدی عوالم میں داخل ہوگا، 4 ضلعوں پر مشتمل محیر العقول عوالم جہاں زمانے کے نایاب لوگ ہی قدم رکھ پاتے ہیں۔ شاید یہی مفہوم ہے ان 7 آسمانوں کا جن کے بارے میں قرآن کریم نے بات کی ہے۔ لیکن کہاں ہیں وہ مسافر جو خاک ناسوت کے دامن سے آزادی پا سکے اور عالم ملکوت و جبروت و لاہوت کے دیدار کے لیے سفر کر سکے؟ لوگوں اور ان چیزوں میں جنہیں وہ دیکھتے ہیں لا محالہ ایک گہری نسبت ہے، ایک حیرت انگیز اور پراسرار رابطہ۔ خواب ایک ایسی دنیا ہے جس میں حقائق کی صورت ایک مختلف شکل میں انسانی خیال پر اپنا نقش جماتی ہے۔ سید علی اسرات درویش کی زبانی صبح کے وقت اپنی زندگی کے جدید راستے کی خبر پانے سے کچھ دیر پہلے ایک عجیب خواب دیکھ رہے تھے۔ ایک بے مثال بحر عظیم کی موجوں کی مسحور کن آوازوں کے ساتھ وہ اپنے خواب کے عمیق ترین مراحل میں ڈوبے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو ایک حیرت انگیز ساحل کے کنارے موجود پایا۔ ان کے اطراف میں پاکیزہ سکوت چھایا ہوا تھا، صرف ان موجوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو پہلے سمندر کے ساحل پر اطمینان سے پہنچ رہی تھیں۔ انہوں نے غور سے دیکھا، 3 سمندر دکھائی دے رہے تھے جو ایک دوسرے کے تسلسل میں تھے، سبز، نیلا اور سیاہ۔ سبز سمندر شروع میں تھا اور دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی روشن سبز پانی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ نیلے رنگ کا سمندر سامنے کی جانب سب سمندر کے آخر میں اور بہت دور دکھائی دیتا تھا، گویا وہ سبز سمندر کے بالائی طبقے پر رہا ہو، اور آخر میں تیسرا اور سیاہ سمندر ایک اونچے پہاڑ کی مانند نظر آ رہا تھا جسے سبز اور نیلے سمندروں پر برتری حاصل تھی۔ سب سے آخر میں وہ آسمان پر سورج کو دیکھ رہے تھے جو اپنی پر نشاط چمک سے آنکھوں کو نواز رہا تھا۔ وہ اس منظر میں غرق ہو گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ سبز و نیلے سمندروں کا پانی کس قدر صاف و شفاف ہے۔ پھر جب بھی ان کی نظر سیاہ سمندر پر پڑتی جو بلند پہاڑوں کے سلسلے کی مانند تھا، ان کا دل بیٹھنے لگتا۔ اس سکوت میں اچانک وہ متوجہ ہوئے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اپنا چہرہ دائیں جانب پھیرا تو اپنے والد کو دیکھا جنہوں نے سمندروں پر نظریں جمائی ہوئی تھیں اور ان کے برابر میں کھڑے تھے۔ سید علی جنہوں نے تقریباً 1 سال سے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا، حزن و شوق کے ساتھ ان کی طرف بڑھے اور انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ والد کی گرم آغوش اور ان کی محبت بھری سانسوں کی آواز انہیں سکون دے رہی تھی۔ والد نے اپنی پدرانہ روب والی آواز میں کہا، سید علی، میں آیا ہوں تاکہ تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں تھما دوں اور چلا جاؤں۔ سید علی نے تعجب سے کہا، پدر جان، میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ میں اپنے خط کے جواب کا منتظر تھا لیکن مجھے آپ کا کوئی خط نہیں ملا۔
سید علی کے والد نے انہیں گرم جوشی سے اپنی آغوش میں لیا اور آہستہ سے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا، یہ میرے خط کا جواب ہی ہے میرے لال۔ سید علی مسکرائے اور کہا، گویا جب خدا کے دوستوں کو خط لکھیں تو ان کے جواب کا نہیں بلکہ خود ان کا منتظر رہنا چاہیے۔ والد ہنسے اور کہا، اچھا اب وقت کم ہے اور مجھے جانا ہے۔ سید علی جو کہ والد سے مزید باتیں کرنا چاہتے تھے سراپا گوش ہو گئے۔ والد نے ان کا چہرہ سمندروں کی جانب گھمایا اور کہا، میرے بیٹے، اس عالم میں جو بھی تم دیکھتے ہو وہ ان بالا تر عوالم کے حقائق کی صورت یا ظہور ہے جسے چشم سر سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے بلکہ چشم دل کی ضرورت ہے، تاکہ جو بھی دیکھو اس کی حقیقت کو بالا تر طبقات میں درک کر سکو۔ تمہاری روح جس قدر ارتقاء اور صفا حاصل کرے اتنا ہی ان منازل و مراتب کو دیکھ سکے گی جن میں سے ہر ایک لامحدود ہے۔ سید علی نے اپنی روح کے کان والد کی عجیب و غریب باتوں کے حوالے کر دیے تھے اور ان باتوں میں بے انتہا لذت محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اچانک اپنے وجود کے اندر تمام سمتوں سے ایک افلاکی ترنم سنا جس میں اس قرآنی آیت کی تلاوت کی جا رہی تھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ یہ کس کی آواز تھی جو ان کے وجود میں اس طرح نغمہ سرائی کر رہی تھی؟ وہ ترنم جس نے 6 اطراف سے ان کے تمام وجود کو گھیر لیا تھا۔ والد نے شیریں مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ سمندر کی جانب کیا اور کہا، تم جس قدر خود کو بلند کرو سننے اور دیکھنے کو وہ کچھ ملے گا کہ اگر دنیا کے لوگ اس کا ایک قطرہ بھی چکھ لیں تو شوق کی شدت سے اپنی جان دے دیں۔ سید علی نے اس نغمے اور والد کی باتوں سے حیرت زدہ ہو کر سمندروں کو دیکھا اور اپنا رخ والد کی طرف کر لیا۔ والد نے مزید کہا، سید علی، عالم برزخ اور جہاں میں تم سے بات کر رہا ہوں حقیقت ولایت خود کو پانی کی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ سید علی نے حیرت سے تینوں سمندروں کو دیکھا اور کہا، پھر میں 3 سمندر کیوں دیکھ رہا ہوں پدر جان، اور یہ تیسرا سمندر سیاہ کیوں ہے؟ والد مسکرائے اور کہا، اس راستے پر چلنا ہوتا ہے بیٹے، اسے بتایا نہیں جا سکتا۔ پہلے سمندر میں قدم رکھو اور سیر کرو تاکہ دوسرے سمندر تک پہنچو۔ اگر تم نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور دوسرا سمندر پیچھے چھوڑ دیا تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تیسرا سمندر سیاہ کیوں ہے۔ سید علی نے ایک عظیم جوش اپنے اندر محسوس کیا، اگرچہ وہ حیرت زدہ تھے لیکن منتظر رہے کہ والد اپنی بات جاری رکھیں۔ والد نے سید علی کے دائیں جانب اشارہ کیا اور کہا، تم تقریباً 10 سال ایک ولی کی خدمت کرو گے جو تمہیں ریاضتیں، عبادتیں اور نماز پڑھنا سکھائیں گے۔ سید علی نے یہ سوچتے ہوئے کہ نماز سکھانے سے والد صاحب کا کیا مطلب ہے، اپنا رخ موڑا تو ایک سیاہ عمامے والے 50 سالہ شخص کو دیکھا جو ان کے برابر میں کھڑا تھا۔ ان کے چہرے اور آنکھوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان آنکھوں تلے لکیریں بھری ہوئی تھیں جو آنسوؤں اور سنگین ریاضتوں کی نشانی تھی۔ اس شخص نے انہیں سلام کیا اور اپنے ان ہاتھوں سے سید علی کا ہاتھ تھام لیا جس سے ان کی زبردست عظمت سید علی کی روح میں اپنا راستہ بنا رہی تھی۔ والد مسکرائے اور کہا، وہ ایک کم نظیر مرد اور عالم ربانی ہیں، ان کی مجالس میں شرکت اور نشست و برخاست کو اپنے لیے ضروری قرار دو۔ گویا کسی نے اندر سے سید علی کی زبان بند کر دی تھی۔ اپنی آنکھوں کو جو کہ اشکوں سے بھر گئی تھیں بند کر کے اپنے والد کو مطمئن کیا۔ والد نے اپنی صورت سمندر کی جانب پھیری اور بہت دور نظریں جما دیں۔ نیلے سمندر سے ایک عظیم موج ساحل کی جانب آ رہی تھی۔ سمندر متلاطم ہو گیا اور پانی مد و جزر کی کیفیت میں آ گیا۔ والد اب بھی منتظر تھے۔ سید علی نے دیکھا کہ وہ صاحب سید علی کا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کی جانب لے جا رہے ہیں۔
موجیں بڑھتی گئیں اور دیکھا کہ پہلے سمندر میں گویا طوفان کے آثار ہیں۔ سید علی اور وہ صاحب والد سے دور ہو چکے تھے۔ سید علی چاہتے تھے کہ والد کے پاس چلے جائیں، لیکن جیسے ان کے پاؤں زمین میں جم گئے تھے اور ہلنے کے قابل نہیں تھے۔ ایک سبز اور نیلے رنگ کی وسیع و عظیم موج ساحل کی طرف آئی اور اس نے والد کو اپنی آغوش میں لے کر نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سید علی حیران و پریشان، نہ کچھ کہہ پا رہے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل تھے۔ موجیں اس بحر عظیم کے مرکز کی طرف پلٹ گئیں اور اب والد کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ ان صاحب نے سید علی کا ہاتھ زور سے دبایا اور کہا، کیا تم تیار ہو سید علی؟ سید علی نے، جن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، کہا، مگر میرے والد۔ ان صاحب نے گہری خاموشی اختیار کی اور محبت سے سید علی کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے چند لمحوں بعد سید علی کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ انہیں سمندر کی جانب روانہ کیا، اپنا پاؤں سمندر میں ڈالا اور سید علی کو بھی اشارہ کیا کہ وہ حقیقت ولی استاد کے سبز رنگ سمندر میں داخل ہو جائیں۔ سید علی نے ساحل کی گیلی مٹی میں اپنا پیر سمندر میں رکھا اور عجیب سی ٹھنڈک ان کے وجود پر چھا گئی۔ دکھ اور بہتی آنکھوں کے ساتھ وہاں دیکھا جہاں ان کے والد کھڑے ہوئے تھے۔ اس قدر گریہ کیا کہ نیند سے ان کی آنکھ کھل گئی۔